پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بالآخر الیکشن کے بعد دوبارہ سے الیکشن سے پہلے والا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب ان کا ایک اور معاہدہ ہوا ہے جس کو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پی ڈی ایم 2 کا نام دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کو پی ڈی ایم 3 کہا جائے یا 4 کہا جائے، وہ بہرحال اب جو ہے دو بڑی پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان حکومت پاکستان کی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، پاکستانی ریاست کے امور کو چلانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے الیکشن ہوا ہے وہ تھوڑا کترا رہی تھی کہ ہمیں حکومت کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف میڈیا کی بات ہے۔ سب سے اہم معاملہ تھا صدر زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد بھی اس لیے یہ حکومت لی تھی کیونکہ ان کے کیس جو ہے ان کے اوپر بڑے بھاری پڑ رہے تھے۔ ان کیسز کو انہوں نے ختم کرایا جس وجہ سے ان کو سیاسی نقصان ہوا۔ اب پارٹی کے جو ہیڈ ہے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، وہ اب بھی کوئی صدر بن جائے گا، کوئی وزیر اعظم بن جائے گا۔ اصل نقصان تو ان عوام کا ہوا ہے یا ان سے نیچے جو نمائندے ہیں جنہوں نے ایم این ایز کے الیکشن لڑے۔ زرداری صاحب جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر آپ نے جو حشر کر دیا ہے، اس سے زیادہ حشر اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہو سکتا۔ قمر زمان کیرا جیسے بندے پچھلے تین دفعہ سے ایک ایم این اے شپ نہیں جیت سکے۔ چودھری منظور احمد صاحب جیسے بندے پچھلے 3 سال سے پچھلے 3 الیکشن کے اندر وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ اس کی وجہ چودھری منظور احمد یا قمر زمان کیرا صاحب کے اندر بالکل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی پارٹی پالیسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ سندھ بچا لیتے ہیں، بھی پنجاب کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ ہمیشہ سے نقصان دیتے ہیں۔ یہی کام پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو بچانے کے لیے حکومت کی۔ اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ مسلم لیگ نون کے وہ اب جو جیتے ہیں یا جتائے گئے ہیں، اگر جیتنے کی بات کریں وہ جتنے بھی 15-18 بندے جیتے ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جیتے ہیں۔ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر، نون لیگ کے ووٹ بینک کے اوپر ایک بندہ بھی نہیں جیت پاتا۔ یہی حال پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے۔ اب اگر دوبارہ سے ان لوگوں نے اسی طرح سے کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ جو ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ہم 2008 سے 2013 کے درمیان جب یہ صدر تھے تو صدر کو ہمیشہ سے امیونٹی حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے ہر کیس سے، اور زرداری صاحب بڑے عیاشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب یہ امیج کیا دیتے ہیں میڈیا کے اوپر، دیکھیں جی ہم پہلے ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں تھا اور جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ سر اس وقت آپ صدر تھے اس لیے آپ کو امیونٹی ملی ہوئی تھی، آپ کو وہاں سے وہ کوئی کیس آپ کے اوپر چل نہیں سکتا تھا۔ اب دوبارہ سے جب آپ کے اوپر کیس چلنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر بہت زیادہ شدید کیسز ہیں، سیریس لیول کے جو کیسز ہیں وہ زرداری صاحب کے اوپر ابھی بھی رہتے ہیں، وہ دوبارہ سے آپ صدر بننے کے لیے آپ نے پوری پارٹی کو ہی کوٹے لین لگا دیا۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر پہلے بھی کھٹے لائن ہے، اب اس سے بھی زیادہ کھٹے لائن لگنے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ گورنر بن جائیں گے، یہاں کا لیں گے اور ادھر سے زرداری صاحب صدر بن جائیں گے، کیونکہ یہ آئینی عہدے ہیں۔ تو یہاں پر اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا جہاں پر کوئی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو یہ جو 2 عہدے ہیں یہ آپ کے پاس رہ جائیں گے، لیکن آپ نے اپنی شراکت داری کر کے ایک دفعہ پھر آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بات کریں، دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک اپنی جو فیملی پالیٹکس ہے اسے باہر نہیں نکلے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم فیملی نہیں ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب ان کے بعد اتحاد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کو آفیشلی لانچ کر رہے ہیں۔ آفیشلی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن جائے گی، اس کے بعد ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہوگی ہر ٹائم۔ دیکھیں جب تک آپ اس طرح سے نہیں نکلیں گے یہ آپ کو سیاسی طور پر نقصان دیتا جائے گا۔ ملک کے اندر اتنا بڑا کرائسس ہے جو آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ یہ رسک بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی کھڈے میں جا رہے ہیں، صرف اور صرف اس بندہ سے کہ میں جی جس کو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن جاؤں اور کوئی بندہ یہاں پر آپ کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اس وجہ سے آپ پارٹی کا ووٹ بینک کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہ ہوگا، آگے بھی ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو یہاں پر 4 سے 6 بندے آپ کے جیتے ہیں میں نے،
وہ آپ کی وجہ سے نہیں جیتے، آپ ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جیسے بندے بھی اس دفعہ تیمور جیسے بندے سے، جس نے آج تک کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، تیمور نے بھی آپ کو ناکو چنے چبائے اور وہ آپ سے جیت چکے تھے، اور جو افیشل رزلٹ ہے اس کے مطابق صرف 100 ووٹ سے آپ جیتنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی پرسنالٹی میں کوئی مسئلہ آ گیا؟ نہیں آیا، کیونکہ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی کی نیشنل پالیٹکس کا نتیجہ ہے۔ آپ جس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کے جو عام ورکر ہے اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب بھی آنے والے دنوں میں جس طرح سے مہنگائی ہونے جا رہی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ زرداری صاحب صدر بیٹھے رہیں گے، بلاول صاحب جو ہے وہ چیئرمین بنے پھرتے رہیں گے، سندھ جو ہے آپ کا ویسے ہی رہ جائے گا، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے طے کیا ہوا ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنی آج کل آپ کی جا رہی ہے کسی کی بھی نہیں ہے، اور اوپر سے آپ غصہ کر جاتے ہیں زرداری صاحب، بلاول صاحب جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو سیاست میں ثبوت نہیں ہوتے سر، سیاست کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ایکشن دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے ایکشن سے لگ رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور انہی کے پپٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی ایکشن ہیں وہ چاہے اس الیکشن سے پہلے تھے یا بعد تھے، وہ سیم کے سیم وہی ہے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کو لگ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ مجھ سے ثبوت مانگیں، کچھ بھی کریں، کچھ چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، کچھ چیزیں واضح ہوتی ہے۔ آپ کسی کو یہ کہہ کر جی مجھے ثبوت دیں، تو ثبوت تو کوئی بھی، ثبوت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہ اس بات کو چھوڑے۔ بہرحال اب جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے تحت زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بنیں گے ملک کے، اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے جناب شہباز شریف صاحب بنیں گے، اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ تقریباً مسلم لیگ نون کے کھاتے میں جائے گا، اور چیئرمین سینٹ کا جو کھاتا ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ عہدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جائے گا۔ کے پی کے اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو ملے گی، اور پیپلز پارٹی ویسے بھی بلوچستان کے اندر اپنے ووٹ کے حساب سے وہ وہاں پر اپنی سی ایم شپ بھی بنانے جا رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ اگر دیکھ لیں، زرداری صاحب جو کل بلاول صاحب غصہ کر رہے تھے مطیع اللہ جان کے اوپر، جی آپ نے الزام لگا دیے، سر آپ کے ساتھ وہ رئیسانی وہ جو بچہ ہے وہ کس کا ٹاؤٹ ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جناب وہ جو وزیر داخلہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرفراز بگٹی صاحب، یہ کس کو پتا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں؟ وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جتنے بھی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو ان کے اشارے پر چلتے ہیں، وہ آج کل آپ کی پارٹی کے اندر ہے۔ تو یہ ہے وہ ثبوت جس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اب وہ پیپل پارٹی نہیں رہی ہے، آپ کمپرومائز ہو گئے، اپنا نظریہ کمپرومائز کر لیا آپ نے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پہلے آپ کو وزیر خارجہ بننا تھا، کیونکہ آپ ابھی تک اس بات سے ہی نہیں نکلے کہ بھٹو صاحب بھی پہلے وزیر خارجہ بنے تھے، اس کے بعد وزیر اعظم بنے تھے۔ آپ کو لگتا ہے اب میں بھی وزیر خارجہ بنوں گا، اسی لائن کو آپ لے رہے ہیں۔ وہ سیاست ختم ہو چکی ہے، اب سیاست کی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے خیال میں زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بن جائیں گے، اور ہم جو ہے پورے ملک کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اس طرح سے ہماری جو بات چیت ہے وہ چلتی رہے گی، زرداری صاحب کیسے سے بچ جائیں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی سیاست کو، میرا اپنا یہ ایک انالیسس ہے، آپ اس کو پہلے بھی تباہ کر چکے ہیں۔ میں پہلے بھی بڑا کرٹیک کرتا رہا ہوں زرداری صاحب کی سیاست کے اوپر، بلاول صاحب کو میں علیحدہ رکھتا ہوں، لیکن اب کے بعد میں بلاول کو بھی اس بات میں ملوث سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر دیکھیں فرق کیا پڑ جاتا اگر آپ اپوزیشن میں چلے جاتے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا سر، آپ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے اپنے نظریے کو کمپرومائز کیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نظریہ اپنا اپنا ہے، سر نظریہ یہی ہوتا ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، پہلے بھی ان کا تھا، اب بھی ان کا ہے، آپ اس کے نیچے بنے ہوئے ہیں۔ اب بھی آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ دنیا یہ سمجھے گی نہیں جی پیپلز پارٹی حکومت کے اندر نہیں ہے، تو یہ آپ کا اپنا خام خیال ہے، اس کا رزلٹ آپ 8 فروری کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی سمجھنے والی چیزیں جو ہیں وہ آپ جس طرح سے سمجھ رہے تھے عوام اس طرح سے نہیں سمجھتی، لہذا آپ کو عوام کے مطابق فیصلے کرنے زیادہ ضروری ہے اگر پاکستانی سیاست کے اندر رہنا ہے تو۔ تھینک یو سو مچ۔